نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جزاک اللہ خیرہ. تمام احباب کے مختلف تجاویز اور گزارشات کا اس میں 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی تجویز آتی ہے کہ جو بہت دل کو لگے. تو الحمدللہ سب کی طرف سے بہت مناسب تجاویز آیا کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص ہے، تو جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مثبت باتیں اور بہت فائدے کی باتیں کہلواتے ہیں. بس جس طرح دین کا کوئی بھی کام کیا جائے، بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام کیا جائے، تو اس میں نیتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ حکم ہمیں ان چیزوں کا دیتا ہے جو برائی کی طرف لے جانے والی ہوں. تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بے خیالی میں کوئی ایسا جملہ، ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی انداز ہماری طرف سے آ جاتا ہے جو شرعاً درست نہیں ہوتا، اور وہ نفس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہمیں بعض اوقات اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نفس تو مختلف عنوان سے کھیلتا ہے اور انسان کو تنگ کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے. چنانچہ بعض اوقات اچھا کام بھی برے جذبے سے کروا دیتا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنی چیزوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اپنا ایک روب، تعلی، تحکم قائم کرنا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس و بات اس لیے کرواتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی، جبکہ ہم اس بارے میں حتمی طور پر رائے بھی رکھتے ہیں اور ہمارا علم بھی ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے. تو جاننا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. ہماری جو بھی رائے کسی بھی بارے میں ہو، الا یہ کہ وہ واضح طور پر وحی سے ثابت ہو جائے، کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی. ہمارا جو خیال ہوتا ہے وہ ایک خیال ہوتا ہے، تجربے کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، اور اس کی یقیناً اہمیت بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو پیش کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو ایک اصول تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کہیں اس سے پہلے اپنے نفس کو ٹٹول لیں کہ نفس ہم سے کون سی بات کیسے کروا رہا ہے. کسی بھی بات میں حتمیت، قطعیت اسی صورت میں آ سکتی ہے جب وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں طے ہو چکی ہو. اس کے علاوہ ہر بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے اپنی بات کو بہت زیادہ جزم سے، بہت زیادہ صوت کرتے ہوئے ایسے نہیں پیش کرنا چاہیے کہ گویا وہی حتمی ہے، اس کے علاوہ ہر بات غلط یا ہلکی یا پیچھے ہے. کیونکہ اس میں تعلی، استغنا، کبر اور عجب کا بہت بڑا پہلو ہوتا ہے، جو ساری چیزیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دینے کے لیے کافی ہیں. تو اس لیے اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی ہے. تو یہ تو دینی معاملات میں فقہا کا طریقہ رہا ہے، ائمہ کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے اصول یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں تو اس میں گنجائش رکھیں کہ یہ رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے ہم نے ہو سکتا ہے بہت سے پہلوؤں پر غور نہ کیا ہو، اور جتنا تزکیہ ہوتا جاتا ہے، نفس ہمارے قابو میں آتا ہے، اتنا زیادہ ہماری بات میں وزن آتا ہے اور اللہ اس میں خیر کی بات ڈالتے ہیں. ورنہ بعض اوقات بہت جچی تلی بات بھی، بالکل درست بات بھی، نتیجے کے حساب سے خرابیوں کو لے کر آتی ہے اور خیر نہیں چل پاتی. تو خیر تو اسی وقت ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کرم شامل حال ہو جائے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم تقویٰ سے رہیں. تو ضرور اپنی رائے بھی رکھنی چاہیے، لیکن اس میں ادب کا تو لحاظ رکھتے ہی ہیں الحمدللہ تمام لوگ، لیکن اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نیت کو ٹٹول لیں اور اپنی رائے کو حتمی سمجھے بغیر پیش کریں. کیونکہ حتمی رائے صرف وہی ہو سکتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے کیٹیگوریکل. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور اور فکر، اسی جذبے کو بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو الحمدللہ بہت محنت کا جذبہ سب لوگ کر بھی رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اپنی آراء بھی رکھتے رہیے، اور بس ایک دوسرے کا لحاظ. اور اپنی رائے پیش کرنے کے بعد اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا تذکرہ بھی کریں کہ مجھے فلاں کی رائے سے اختلاف ہے اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی رائے، آپ اپنی رائے پیش کر دیجیے اور اس کے دلائل دیجیے کہ یہ وجہ ہے جس بنیاد پر میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہے. اور پھر ظاہری بات ہے وہ حتمی طور پر تو ڈسکشن جب میٹنگ میں ہوتا ہے فرائیڈے، یہ سنڈیز کو، تو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے جس کے پاس موقع. مجھے اندازہ ہے اکثر لوگ ظاہری باتیں مصروف ہوتے ہیں، وہ ٹائم بھی ایسا ہے کہ عموماً لوگ ظاہری باتیں اب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو گھر میں ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہوگا، اگلے دن کام بھی ہے پاکستان والوں کے لیے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ویک
یہ کام ہو جائے تاکہ کچھ لوگ نئے جہاں جس کے پاس موقع ہو، جب تک میٹنگ میں شریک نہیں ہو ان کو ضرور شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اصل تو فورم ہے جس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. یہ تو واٹس ایپ میں تو صرف آپ اپنی تجویز رکھ دیجئے، لیکن بحث مباحثہ واٹس ایپ پہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے. بس صرف اپنی رائے دینی چاہیے، دوسرے کی رائے پہ کوئی نقد نہ کرے، دوسرے کی رائے پر آپ یہ نکیر نہ کریں کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو یہاں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ تو میٹنگ میں ہوگا. تو اس لیے میٹنگ میں آئیے، اپنی رائے رکھیے، وہاں پر باقاعدہ اپنے دلائل بھی دیجیے، اور یہاں بھی اپنے دلائل دیجیے کہ کس بنیاد پر آپ کا خیال یہ ہے. وہ بہت اچھا ہے. لیکن کسی کی رائے سے اتفاق نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا رد کریں یا یہ کہیں کہ وہ چیز بالکل درست نہیں ہے اور غلط ہے، ہم نہیں مانتے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ تب ایسا خیر الحمدللہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہونے لگے گا الٹیمیٹلی جب ہماری رائے ہمارے لیے اتنی اہم ہو جائے کہ وہ جب تک گویا اس کے اوپر کوئی وہی اس کے خلاف نہ آئے تو ہم اس کو قبول نہ کریں اس کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کسی درجے کے کبر میں مبتلا ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. اور روحانی کے طور پہ تو ہے ہی، دنیاوی بھی ہر کام میں اس کے صرف نقصان کے اور سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپس میں جب کلشیں بڑھتی ہیں، گیپ ہو جاتا ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں، تو انداز بھی ہمارا بہت دھیما ہو، اور اپنی رائے ضرور پیش کریں، لیکن دوسرے کی رائے پر نقد کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا یہ کوئی حتمی بات ہے کہ یہی درست ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب چیزیں سوچنا بہت ضروری ہے. رہی یہ بات کہ ظاہری بات ہے اصل تو یہی ہے کہ کام شروع ہو جائے، لیکن کام شروع ہونے کے لیے جو ہمیں کسی بھی چیز کو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے وہ لکھا پڑھی بہت ضروری ہے. لکھا پڑھی اس لیے بہت ضروری ہے کہ مثلا یہ کہا کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، رجسٹریشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ سارے بائی لاز لکھے نہ جا چکے ہوں. راشد بھائی نے جیسے فرمایا وہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ سارا کام اب شروع ہو، لیکن کیسے کریں، کس کے پاس کریں، کہاں پر. کیونکہ جس طرح آج کل نظر ہے سیاسی طور پر بہت زیادہ پولیٹیکلی گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کو بہت باریکیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے اگر بھیجے جائیں گے تو وہ خود پھنسے گا وہ شخص کہ باہر سے اتنے پیسے آپ کے یہاں کیوں آ رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کام بیٹھ کے شروع کر دیا جائے اور وہ آسانی سے چل پڑے. یہ پرانے زمانے کی باتیں تو ختم ہو چکی ہیں. اس وقت جس طرح گورنمنٹ نے ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے، تو جو ہماری کچھ آرگنائزیشنز پاکستان میں، ہم نے بھی ڈاؤ میڈیکل کالج کے تحت میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہاسپٹل کے اندر سول ہاسپٹل میں پیڈس کی پوری سرجری کا ڈپارٹمنٹ جو الحمدللہ بنوایا ہے تقریباً 8-9 کروڑ روپے کا. تو وہ ہماری کلاس فیلوز نے، سب پورے کلاس فیلو نے 500 کی کلاس ہے، تو سب ہر سال وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ کلاس 25 سال جن کے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بنے ہوئے وہ کرتے ہیں. تو ہمارا اس دفعہ 2021 ہمارا سال ہے جس میں ہمیں کرنا ہے. تو ہماری کلاس کے لڑکیوں نے مل کے پورے دنیا میں جہاں ہیں وہ لوگ جمع کیا، اور سب سے یہاں پر انہوں نے پیسے جمع کیے، اور الحمدللہ وہ او ٹی بن رہی ہے. تو اس کے لیے جبکہ وہ ایک سول گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے لیے بھی کافی کچھ اس میں محنتیں کرنی پڑی پیسے پہنچانے کے لیے. تو وہ اتنا آسان نہیں تھا اس کو رجسٹر کرانا، حالانکہ وہ ایک بنی بنائی لوگوں کی ہے ترتیب. تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان کی لاجسٹکس کو سمجھیں. پریکٹیکل کام کرنے کے لیے بھی جو فنڈ جمع کرنے ہوں گے اس کے لیے کوئی بینک ہونا ضروری ہے، ورنہ جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، ایک تو اعتماد کا بھی مسئلہ ہوگا، حالات بھی خراب ہوں گے. جیسے راشد بھائی نے بھی کہا، ظاہری بات ہے لوگ کیسے اعتماد کریں گے کون کس کو کہاں دے رہا ہے، کس کی ویریفیکیشن. وہ ٹیم تو کر دے گی ویریفیکیشن، لیکن وہ فنڈ کیسے ان کے یہاں پہنچائے جائیں، کس طرح ان کے ادارے میں پیسے جائیں گے، یا کس کے کون پرسنل اپنا اکاؤنٹ پاکستان میں دینا پسند کرے گا کہ اس کو یو کے اور یو ایس سے بڑی تعداد میں پیسے آنے لگ جائیں. ظاہری بات ہے وہ ہر مہینے جب آئے گا تو نظر میں آ جائے گا بندہ، تو مشکلات پیدا ہوں گی. اس لیے پرائیویٹ اکاؤنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ مشکلات ہوں گی، لیکن بہرحال ممکن ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام وہاں کے لوگ جانتے ہوں اور اس کا کوئی آپشن اور بھی ہو. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وقت کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانا ٹھیک ٹھاک اس کے لیے رسکی ہوگا. لیکن بہرحال اگر آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے اور کسی کے گھر سے کام باقاعدہ شروع کیا جا سکتا ہے بغیر کسی اکاؤنٹ کے، تو بہت اچھا ہے، تو بہت خوشی کی بات ہوگی جلدی ہو جائے. لیکن اگر یہ اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے تو اکاؤنٹ کے لیے رجسٹریشن اور اس کے لیے لازمی طور پر بائی لاز کا لکھا ہوا ہونا. اور اسی لیے بار بار یہ سجیشن جا رہی ہیں کہ کیا ہمیں اس کے اندر تفصیلات لکھنی ہے. میں نے ایک ہمارے جو نام آیا تھا دعا فاؤنڈیشن والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا بھیج دیں جو ان کے لاز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے خیال ہے کسی نے تذکرہ کیا ہے چچا جان سے، اگر نہیں کیا ہے
تو عطاء الرحمان چچا ہمارے جو ہیں ان سے میں درخواست کر لیتا ہوں، اور اگر وہ میسج سن رہے ہیں تو وہ جلد از جلد اپنے چیریٹی کا بھی جو ہے ہمیں بھیج دیں، اس کو بھی سامنے رکھ کے اس ہفتے میٹنگ میں دیکھ لیں. اور جیسے جاوید بھائی نے کہا، اگر وہ میٹنگ سے پہلے ہی یعنی سنڈے کی میٹنگ سے پہلے ایک میٹنگ ہو جائے جس میں چچا جان، کاشف اور جاوید بھائی، شاہد بھائی، راشد بھائی، جمشید بھائی، خالد بھائی وغیرہ، یہ جو مین لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کام کیا، ساجد بھائی، اور اسی طرح انہوں نے پہلے یہ سب چلایا ہے سلسلہ، ان کو آئیڈیا بھی ہے، تو وہ اس کے لاز بنا لیں کہ کس طرح سے لکھے جائیں گے. وہ اگر کسی بھی پرانے والے کو کاپی پیسٹ ہی کرنا ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بن جائے. وہ جیسے ہی بن جاتا ہے تو پھر ایک جمعے پہ، یہ سنڈے کو باقاعدہ کچھ لوگوں کو نامینیٹ کر کے وہ اپنی ٹیم میں بنا لیں، رجسٹریشن کرا لیں، اور فوراً ہی تو یہ 1.5 ہفتے کے اندر یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فنڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور پھر لوگوں کی جیسی جیسی ضرورت ہے وہ آگے چلے گی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی کاوشوں کو، جذبات کو، نیک ارادوں کو اللہ قبول بھی فرمائے، اس میں اجر بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.